السلام علیکم۔ اچھی باتیں اور وظائف میں اب سب کو خوش آمدید۔ چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر جی گا۔ تہجد، پیارے بھائیوں، تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں جو تہجد پڑھتا ہو تو وہ دنیاوی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو رب ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور دوستوں، تہجد کی توفیق بھی انہیں ہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہو۔ تہجد کے وقت کا سکون وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگے دعاؤں میں کن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ پاک بھی دعاؤں پر کن کہہ فرما دیتا ہے۔ کوشش کریں اللہ سے لو لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی تو یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھ لو، اور اپنے رب سے دوستی کر لو۔ کس نے کہا اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا۔ تم آ کر تو دیکھو، دیکھو وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دینے والا ہوں۔ کوئی ہے مانگنے والا؟ کوئی ہے جس کے دعا مانگنے سے غم مٹا سکتا ہوں؟ لیکن اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں بے سکونی ہونے کا شکوہ کرتے ہیں۔ اگر رب آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کچھ دیر رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے رب کو آپ کا مانگنا، آپ کا گڑگڑانا پسند آ گیا ہے، آپ کا اتنا تڑپنا پسند آ گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی آواز اور سنی جائے۔ رب جانتا ہے کہ جب انسان کو اپنی پسند اور چاہتوں کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ رب کو بھول جاتا ہے، اور اس رب کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ دعائیں کریں، آپ اس سے بات کریں۔ اس سے بڑھ کر اور بھلائی کیا ہوگی؟ تو اس لیے مانگنا نہ چھوڑیے اور دعائیں کرتے رہیں، شدت سے کیجیے، چونکہ اگر وہ آپ کو من پسند چیز نہیں دے رہا تو اس کی وجہ سے یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ رب آپ سے ناراض ہے۔ آپ اس کے کن کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو انتظار کروا رہا ہے، تو اپنی دعاؤں پر اعتقاد رکھیں اور بھروسہ رکھیں۔ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب جب دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو پریشان دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے۔ وہ آپ کے آنسو جو آپ کے دل کو دکھی کر رہے ہیں، آپ کے دل کو ٹوٹتے ہوئے میرے رب نے دیکھا ہے، آپ کے ذہنوں کو تھکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو اٹھیے اور آج ہمت کر کے وہ باتیں جن کو سن کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ساری باتیں کیجیے اپنے رب سے۔ اسے بتائیے کہ آپ کے دل میں کتنا درد ہے، آپ نے کب صبر کیا ہے، اور یہ کہ آپ کا رب سب جانتا ہے۔ میرا رب سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بتائیں کہ کب آپ نے صبر کیا۔ صبر کیجیے کہ صبر میرے رب کو پسند ہے۔ تہجد میں اٹھ کر باتیں کیجیے جب رات کی گہری خاموشی میں آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوں، تو کائنات کی ہر چیز آپ کے ارد گرد موجود ہو جاتی ہے، آسمانوں پہ آپ کی صدا سنی جاتی ہے۔ تہجد بہت خاص عبادت ہے، اسی لیے میرے رب نے اس کو فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ اس کے لیے
اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اللہ کسی کسی کو چنتا ہے اور جب اس کو چن لیتا ہے تو اس کو خالص بھی کرتا ہے، معجزی کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔